ظفر مسعود صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے اوائڈ کیا ہے ڈیفالٹ کو، کیا یہی سسٹین کر سکتے ہیں ہم فور دا لانگر پیریڈ؟ بہت شکریہ جیو کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی کہ میں اپنے آئیڈیاز اور تھاٹس آپ سے شیئر کروں. بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے ریز کیا اور کافی ٹاپیکل سوال ہے. دا فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ میں تو بہت آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی اپنا اگریمنٹ فورج کر ہی لیں گے ود IMF. اور میری یہ جو آپٹمزم ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں سے آ رہی ہے کہ جو IMF ہے وہ جو ہے وہ بھی اس کے اینڈ پہ بھی ایک ریزالو ہے، اور ایک ریزالو گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی بڑا کلیئر کٹ ہے کہ وہ اس پروگرام کا آخری ٹرانچ لینا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ایکشنز گورنمنٹ نے ریسنٹلی لیے ہیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر. ایون دا پرائم منسٹر ہیز اسپوکن ٹو دا ہائیسٹ لیول ان IMF ٹو میک شیور کہ یہ ٹرانچ آ جائے. مگر اگر وہ ٹرانچ نہیں آتی تو یہ بھی ایک ریزالو ہے کہ جو اگلا پروگرام ہے IMF کا وہ تقریباً ناگزیر ہے، اور اس کی بہت شدید ہمیں اشد ضرورت پڑے گی اپنے پروگرام، اپنی چیزوں کو اسموتھلی لے کے جانے پہ. انٹرسٹنگلی الیکشن کا ٹائم بھی آ جائے گا، اور الیکشن کے ٹائم کے بعد جیسے ہی نیگوسیشن شروع ہوگی، جب تک وہ نہیں آتا پروگرام، تب تک کے لیے میں اس معاملے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ کس طرح انہوں نے یہ جو پورا ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سچویشن ہے اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو مینیج کیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج ہی نمبر ابھی آئے ہیں میں نے جو دیکھے کہ جس کے اندر ہمارا $43 بلین سے لاسٹ ایئر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو کے $25 بلین رہ گئے. تو اگر ہم اس کو یوں ہی آگے ایکسٹینڈ کر لیں گے جب تک کہ وہ IMF کا اگلا پروگرام آن لائن نہیں ہوتا، تو میرے خیال سے ہم ڈیفالٹ کو ایوائڈ کر سکیں گے. اس کے لیے دو اور بڑی امپورٹنٹ وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہماری، اگر آپ پورا کا پورا ہمارا ڈیٹ پروفائل دیکھیں گے فورن کرنسی کا، تو اس کے اندر $130 ارب میں سے تقریباً 10% جو ہے وہ کمرشل ہے، اور کمرشل کی حد تک جو ہمارے بانڈز کی پیمنٹ ہیں وہ 2024 میں ڈیو ہیں، اپریل میں، اس سے پہلے وہ ڈیو نہیں ہے. وہاں پر رول اوور اور جو ری پیمنٹ ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اور رول اوور اور جو پیمنٹ ہوتی ہے انٹر سروسنگ کی وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ یا ملٹی لیٹرل ہے یا بائی لیٹرل، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور جو ہمارے فرینڈلی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمیشہ اس کو رول اوور کرتے تھے. So therefore that rollover is very much possible on the cards. On the other hand، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت اچھی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان مینیج کر رہا ہے بینکوں کے ساتھ ساتھ کام کر کے، اور یہ اسی کی وجہ سے میرا یہ آپٹمزم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ we'll be able to avoid any kind of untoward incident as far as any default type situation is concerned. ان سب فیکٹس کو دیکھتے ہوئے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ول ویدر دا اسٹارم، اور ہم یہ ڈیفالٹ ٹائپ کی سچویشن میں نہیں جائیں گے. جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور منسٹری آف فائنانس نے بہت بہترین کام کیا ہے ان ٹرمز آف مینیجنگ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے چیلنجز اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنے کے لیے، جس میں دونوں جگہ پہ انہوں نے کرنسی کی مینجمنٹ بھی جو ہے یعنی اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر جو فرق ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف میجرز لے کے بینکوں کے ساتھ اور منی چینجز کے ساتھ بہت کلوزلی کام کر کے. وہیں انہوں نے جو ہے وہ امپورٹ کے اوپر بھی پرائرٹائزیشن کی ہے کہ کون سی امپورٹس ایسی ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان کو زیادہ پریفرنس دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ فلوز آ رہے ہیں اور ان کو مینیج کرنے کے لیے امپورٹ ریشننگ بہت ضروری تھی. اب اس کی جو فلپ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ بیکاز وی آر ان امپورٹ بیسڈ اکانومی، اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ را مٹیریل کے لیے، انرجی کے لیے آج بھی امپورٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. سو دیر فور میری حد تک تو ایک سلور لائننگ اس پوری سچویشن میں یہ ہے کہ پرہیپس دس از دا ٹائم کہ جہاں ہمیں پورا اپنا جو پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف دا وے وی ڈو دا بزنس. Rather than depending on the imports, we shall be more dependent on import indigenization.
یعنی کہ جو امپورٹس کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم لوکلائز کریں اور زیادہ اپنی لوکل انڈسٹری کو نرچر کریں اور پروموٹ کریں. جس طرح ہم امپورٹ انڈسٹری، میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات جان بوجھ کے نہیں کر رہا کیونکہ وہ اکنامک کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو جاتی ہے. میں امپورٹ انڈیجنائزیشن کی بات کر رہا ہوں اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اب اپنے آپ کو شفٹ کریں فار اے لانگ ٹرم سسٹینیبل فیوچر کے لیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی امپورٹس پہ ڈپینڈنس جو ہے وہ اوور اے پیریڈ ٹائم ختم کریں. ہماری انڈسٹریز جو ہے اور بزنسز جو ہیں ان کو بھی اسی ڈائریکشن میں سوچنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. تو مے بی دس از اے ہاربنجر، جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک انڈیکیشن ہے یہ فار دا فیوچر، کہ جہاں پر جو ایکچوئل چیز کرنے کی ضرورت ہے، فنڈامنٹل چینج کرنے کی ضرورت ہے، دا وے وی ڈو بزنس، مے بی دس از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ فار دیٹ ان مائی اوپینین.